الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. ایک بار دروشی پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ واہل بیتہ اجمعین. گرامی قدر اہل علم حضرات، اساتذہ کرام، خصوصاً اس پورے علاقے کے ذمہ دار اور سرپرست دارالعلوم مدینۃ العلوم آہو کے ذمہ دار اور درجنوں چھوٹے بڑے مکاتب کے سرپرست یہاں پر تشریف فرما ہے، دارالعلوم دیوبند کے فیض یافتہ، اور پھر حضرت مفتی عبدالوہاب صاحب قاسمی زید مجدکم العالی جنرل سیکریٹری علاقہ راجستھان، اور کئی یہاں پر علماء تشریف فرما ہیں. سب قابل قدر ہیں، لائق مبارکباد ہیں. میرا اپنا جی یہ کرتا تھا کہ میں اگر مفتی عبدالوہاب صاحب قاسمی سے کچھ سنتا، یہاں پر اگر محترم صاحب تشریف فرما ہیں صدر صاحب، میں ان سے کچھ باتیں سنتا. دیوبند کی نسبت سے مجھے حکم ملا کہ آپ بات کریں اور ٹائم کم ہے. دارالعلوم دیوبند کے فیض یافتہ یہاں پر کئی تشریف فرما ہے، اور دارالعلوم پوکرن کے فیض یافتہ وہ بھی در حقیقت دارالعلوم دیوبند ہی کے فیض یافتہ ہے. اور اس بستی کے اندر بھی ایک بہت پرانے آدمی، بہت پرانی شخصیت، ہمارے بزرگ جن کا میں نے تذکرات دیوبند میں سنا، حضرت مولانا محمد قاسم صاحب ملار والے، جو علاقے کے چراغ اور بہت بڑے عالم، بہت باصلاحیت ٹھوس استعداد کے مالک ہیں. اہل علم جانتے ہیں ان کے علم کے بارے میں. انہی کے ساتھ میں علم حاصل کرنے کے لیے آپ کی بستی سے حاجی دین و مصعب کبھی دیوبند تشریف لے گئے. مدرسہ اصغریہ میں انہوں نے تعلیم حاصل کی. مدرسہ اصغریہ کے اندر میں نے ذکر کیا، وہاں کے بزرگوں نے چاہت کی اور مجھے کہا کہ آپ حاجی صاحب کو دعوت دینا یہاں دیوبند آنے کی. تو میں حاجی صاحب کو اور حاجی صاحب کے ساتھ جو بھی قافلہ ساتھ میں آنا چاہتا ہے، میں سبھی حضرات کو دیوبند آنے کی دعوت دے رہا ہوں. ان کا اپنا مادر علمی ہے اور دیوبند کے فیض یافتہ ہے. ہمارے چارناسی کے بہت بہترین حافظ رئیس الدین صاحب قاسمی وہ تشریف فرما ہے. انہوں نے بھی علم حاصل کیا ہے. کئی علماء یہاں پر تشریف فرما ہے، اور خاص طور پر آپ کے اس مکتب کے ذمہ دار اور مکتب کے ایک عالم مولانا محمد اسلم صاحب امینی اور قاسمی، نسبتاً وہ بھی قاسمی، انہوں نے جو محنت کی ہے وہ لائق مبارکباد ہے. بہت اچھی محنت کی ہے. ہندوستان بھر میں کئی صوبوں کے اندر کئی علاقوں میں جانا ہوتا ہے مدرسے کی نسبت کی وجہ سے، دیوبند کی نسبت کی وجہ سے، اور کئی مکاتب دیکھے، لیکن آپ کا اس گاؤں کا اور اس بستی کا جو مکتب ہے ماشاءاللہ بہت نمایاں. جب آپ کے دوست احباب انعام دے رہے اس موقع پر میرے دل میں بہت بات پیدا ہوئی کہ یہ بچے لائق مبارکباد ہیں. میں ان کی تقریروں کو، نظموں کو، نعتوں کو، چہرے کو بھی دیکھ رہا تھا، اور ان کے پاؤں پر بھی میری نظر تھی کہ پاؤں کے اندر کہیں لڑکھڑاہٹ تو نہیں.
پاؤں کے اندر کپ کپی تو نہیں ہے. جماعت میں جاتے ہیں آپ لوگ اور مسجد میں کبھی اعلان کرنے کے لیے بولتے کہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں 5 منٹ کے لیے بیٹھنا، دین کی بات ہوگی، پاؤں کے اندر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، آدمی بول نہیں پاتا ہے، زبان لڑکھڑا جاتی ہے، بڑوں بڑوں کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے. لیکن ان معصوم بچوں نے اتنے بڑے مجمع کے اندر بڑے بھی علماء بھی صلحاء بھی حفاظ بھی تشریف فرما ہے، ان کی موجودگی میں بچوں نے بے دھڑک تسلسل کے ساتھ میں جو تقریریں کی ہیں بغیر کسی ڈر اور خوف کے، وہ لائق مبارکباد ہے اور دیکھنے کے لائق. کتنی شاندار تقریریں اور نظمیں نعتیں پڑھی. آخر میں بچی نے تو بہت شاندار نعت پڑھی، اللہ نے آواز سے بھی نوازا. اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہمارے اس معاشرے کے اندر، ہمارے ان بچوں کے اندر قیمتی جوہر، قیمتی ہیرے موجود ہیں. اب ان کی پہچان کرنی ہے. لیکن میں ایک بات اور عرض کروں، ہم اپنے گھر کے بچوں کو پیڑھی نہیں سکھا پاتے ہیں. اگر میں پوچھوں چھوٹے بچوں کے باپ کا نام کیا، دادا کا نام، تو کہہ رہو بیٹو، تو کہہ رہو بیٹو، 2-3 کے بعد تھک جائیں گے، 2-4-5 کے بعد تھک جائیں گے، پیڑھی نہیں یاد کرا پاتے ڈھنگ سے. لیکن ان بچوں پر جو محنت کی ان کے استاد محترم مولانا محمد اسلم قاسمی، انہوں نے جو محنت کی ہے وہ بھی ماشاءاللہ، کیا سبحان اللہ محنت کی ہے. ایک ایک بچے پر محنت کی، ان کی زبان کو کیسے سنوارا ہے، ایک ایک بچے کی کتنی مرتبہ انہوں نے سنا، اس کو سنوارا، اس کے الفاظ ٹھیک کرائے، شین قاف ٹھیک کرایا، ہر ایک ایک لفظ کو اور مخرج کو ٹھیک کرایا ہے. یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں. جس کے بہت تحمل ہو، بہت برداشت ہو، بچہ ایک بار جیم شین قاف صحیح نہ نکالے، استاد 2-4 تھپڑ مار دیتا ہے، بچہ بھاگ جاتا ہے، صحیح نہیں نکلتا عین غین. لیکن یہ مشفق بھی ہے. اس سے اندازہ ہوا کہ بچوں کی یہ ہمدرد بھی ہے، بچوں کے لیے دعا بھی کرتے ہیں اور بچوں کے بارے میں پوری فکر بھی ہے. چند دنوں کے اندر، میرے خیال میں 15-20 دن بھی شاید نہ ہوئے ہوں، ان بہت مختصر مدت کے اندر بچوں کے اوپر جو محنت کی ہے اور اتنا شاندار بہت مرتب انداز میں پروگرام پیش کیا ہے، اس پر تو انعام خوب دینا چاہیے. جتنا ہم نے اپنے بچوں کو، اولاد کو انعام دیا ہے، اس سے کہیں زیادہ انعام کے مستحق ان کے استاد محترم ہیں. اللہ رب العالمین اپنی شایان شان ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے. جنہوں نے 5000 کا اعلان کیا تھا، مجھے معلوم نہیں کون ہے 5000 والے، میں ان سے درخواست کروں گا، مجھے یقین ہے کہ وہ استاد کے لیے بھی اعلان کریں. اور جنہوں نے بھی اعلان کیا بچوں کے لیے، وہ دوبارہ پھر امام صاحب کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا ہے، دل سے دعائیں نکلتی ہے. استاد اپنے طالب علم اپنے استاد کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا ہے. بہرحال پوری مکتب کی محنت اچھی ہے. اب ہمارے بزرگوں نے اور یہاں کے رہنے والے بستی کے لوگوں نے اور یہاں کے جوانوں نے جو ہمت کر کے پروگرام کو جو شاندار مرتب کیا ہے اور جو نظام بنایا ہے مہمانوں کو بلانے کا، لانے کا، یقیناً جوانوں کا بھی اور بڑے بوڑھوں کا بھی، ذمہ داروں کا بھی ساتھ ہیں. اللہ رب العالمین سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، سب کی محنتوں کو قبول فرمائے. جنہوں نے اچھا مشورہ دیا ہو، جس نے پیسہ دیا ہو، جس نے جس طرح بھی اپنی گاڑی سے لے کر جس طرح بھی ساتھ دیا ہو اس مدرسے کو اچھا بنانے میں، اس مکتب کو سنوارنے میں، اس خوبصورت مجلس کو بنانے کے اندر، اللہ رب العالمین ان کی نسلوں کے اندر دین کے داعی پیدا فرمائے، حافظ قرآن پیدا فرمائے، ان کی نسلوں کے اندر بہترین عالم پیدا فرمائے. یہ علماء سے محبت کی بہترین دلیل ہے. میں لمبی چوڑی تقریر نہیں کروں گا، صرف ایک مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے آج کی ان بچوں کی محنت اور ان کے استاد کی محنت کو دیکھ کر کے، اور خصوصاً ہمارے بچوں نے بھی جو محنت کی ہے. بہت پرانے زمانے کی بات ہے، صحابہ کے بعد تابعین کا زمانہ ہے، 2 صدی. عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، بڑے ذہین، قابل ترین، امت کے بڑے بڑے محدثین ان کے شاگرد ہیں. صحاح ستہ کے کئی مؤلفین مصنفین ان کے شاگرد ہیں. عبداللہ ابن مبارک جن کا تذکرہ بڑے بڑے محدثین کرتے ہیں، ان کے متعلق واقعہ لکھا ہے جس کو نقل کیا ہے
حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے تراشے نامی چھوٹی سی کتاب ہے اس کے اندر نقل کیا ہے. لکھا ہے کہ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ ایک مرتبہ کہیں سفر کر رہے ہیں اپنی اونٹنی پر. چکیل میدان، دور دور تک کوئی پیڑ پودا نہیں، سوکھا علاقہ ہے، عرب کا صحرا. ان کی نظر پڑی کہ کوئی عورت بیٹھی ہوئی. دائیں بائیں دیکھا، کوئی انسان نہیں. کوئی انسان ہے تو اکیلا، کوئی مرد ہے یا عورت ہے. یہ سواری لے کر پہنچ گئے. قریب جا کر اونٹنی سے نیچے اترے، اونٹنی کو دور باندھ دیا کہیں پر اور قریب جا کر سلام کیا. پتا چلا کہ یہ کوئی عورت ہے، اونی لباس اوڑھ رکھا ہے، اونی چادر اوڑھنی اوڑھ رکھی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس خاتون نے بڑا البیرا جواب دیا. قرآن شریف کی آیت پڑھ کر کہنے لگی سلام قولا من رب الرحیم، رب الرحیم کی طرف سے تمہارے اوپر بھی سلامتی ہو. ایسا سلام کا جواب تو پہلی بار سنا. قرآن شریف کی ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہے. اس بوڑھی عورت نے پردہ نشین ہے، قرآن شریف کی آیت بھی پڑھ لی اور میرے سلام کا جواب بھی شاندار دیا ہے. عبداللہ ابن مبارک نے دوسرا سوال کیا ان سے اور کہنے لگے اماں آپ یہاں کیوں بیٹھی ہوئی ہیں؟ کیا بات ہے؟ کوئی انسان قریب نہیں، اکیلی یہاں پر؟ اس خاتون نے قرآن کریم کی چھوٹی سی آیت پڑھی اور کہنے لگی من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جس کو اللہ راستہ بھٹکا دے اس کو کون دکھا سکتا ہے؟ میں سمجھ گیا کہ اس آیت کا مطلب یہی بنتا ہے کہ یہ راستہ بھٹک چکی ہے. عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ میں نے پھر سوال کیا اماں آپ کہاں جانا چاہتی ہو اور یہاں کب سے بیٹھی ہوئی ہو؟ اس خاتون نے پھر قرآن شریف کی آیت چھوٹا سا ٹکڑا پڑا ثلاث لیال سویہ، 3 راتیں گزر چکی ہیں. عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ میری حیرت کی انتہا نہیں رہی، یہ کون خاتون ہے؟ میں نے 2-4 سوال کر لی، ہر سوال کا جواب قرآن شریف کی آیت پڑھ کر کے. میں نے کہا اماں کہاں جانا چاہتی ہو، کہاں کے رہنے والی ہو؟ اس خاتون نے قرآن شریف کی آیت پڑھ کر کے جواب دیا. کہنے لگی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. سمجھ گیا کہ یہ مسجد حرام سے آئی ہے اور مسجد اقصی کی طرف جانا چاہتی ہے. عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ میں نے اپنا سفر کینسل کر دیا. میں نے دل میں طے کیا کہ یہ کوئی خاتون ہے، کوئی عظیم خاتون ہے، یہ کوئی انسان ہے یا کوئی اور مخلوق ہے، یہ تو پردہ نشین ہے، یہ ہے کون؟ مجھے 2-4 باتیں اور معلوم کرنی چاہیے. اگر میرے سے خدمت کا موقع مل جائے یہ میرے لیے بڑی خوش نصیبی ہوگی. عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ میں نے ان سے خاتون سے کہا کہ میرے پاس کچھ کھانا پینا ہے، میں آپ کے پاس لے آؤں، کچھ قبول فرما لے خدمت. اس خاتون نے کہا، ایک آیت پڑھی، وہ آیت رمضان والی وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. یہ آیت پڑھی، اپنے روزوں کو پورا کرو شام تک. میں سمجھ گئی تو روزے سے ہیں. اماں جی یہ کیسا روزہ ہے؟ رمضان شریف کا مہینہ تو نہیں؟ اس خاتون نے پھر برجستہ قرآن کریم کی آیت پڑھی وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ. اگر تم نفلی روزے رکھو اللہ رب العالمین کو یہ عمل بہت پسند ہے. ہر مہینے میں ایمان والے اللہ کے نیک بندے 3 روزے رکھتے ہیں، سنت ہے، رکھنے والے رکھتے ہیں. اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے اور سب کو توفیق عطا فرمائے. ہر سنت سے محبت کرنے کی، ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس ایمان والے کی کامیابی کا راز دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اندر ہے. آپ کی شریعت سے، آپ کی سنتوں سے ہٹ کر کے کامیابی مل ہی نہیں سکتی ہے، کامیابی نہیں مل سکتی ہے. ایک ایک سنت کے اندر حکمت ہیں، حکمتیں ہیں، راز چھپے ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں سنتوں سے محبت کرنے کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ میں نے اس خاتون سے کہا کہ آپ اپنی
زبان میں کیوں نہیں بولتی ہیں؟ میں نے کتنے سوالات کر لیے ہیں، ہر سوال کا جواب قرآن شریف سے آیت سے پڑھ کر یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اپنی زبان میں کیوں نہیں؟ اس خاتون نے جو جواب دیا ہے، اور وہ بھی قرآن شریف کا آیت پڑھ کر کے قرآن شریف کی آیت کہنے لگی ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ انسان کے دونوں کندھوں پر فرشتے مقرر ہیں، جو بھی انسان عمل کرتا ہے اچھا یا برا وہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے۔ پہلے بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن اب موبائل کا زمانہ ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ایک چیز کا ریکارڈ ہو رہا ہے۔ یہ در و دیوار، یہ تمام پنکھے، یہ چھت، یہ چٹائیاں، یہ کپڑے، یہ تمام چیزیں ریکارڈ کر رہی ہے۔ کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں یوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، اللہ رب العالمین زبان پر مہر لگا دیں گے، انسان کے ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، زبان کے علاوہ ہر انسان کا پرزہ، ہر عضو بولے گا کہ اللہ تیرے بندے نے یہ عمل کیا ہے، یہ نیکی کے لیے گیا ہے، یہ برائی کے لیے گیا ہے، اس نے یہ عمل کیا ہے، یہ پتھر، یہ در و دیوار، یہ پیڑ پودے، یہ راستے، یہ تمام کے تمام چیزیں گواہی دے گی، یہ تمام ریکارڈ ہو رہا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اس عورت نے یہ کہنا چاہا ہے کہ انسان کے دونوں کندھوں پر ریکارڈ کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، میں اپنی زبان سے الٹی سیدھی کیسے باتیں بولوں؟ عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ اللہ تیری شان ہے، آپ کو کیسا نوازا ہے، ہر سوال کا جواب قرآن شریف سے۔ اس خاتون نے اس پر بھی شکریہ ادا کیا تو یوں کہا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ۔ اللہ جس کو عقل دیتے ہیں، جس کو صحیح سمجھ دیتے ہیں، ان کو یہ توفیق بھی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری زبان چلے تو اللہ کے ذکر میں ہو، اللہ کا نام لیتے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ یہ بچیاں انشاءاللہ گنگناتی ہوئی جائے گی، نعتیں، نظمیں، تلاوت، گھر میں جھاڑو لگا رہی ہے تو قرآن شریف پڑھے گی، گھر میں کچھ کام کر رہی آٹا گوندھ رہی ہے تو باوضو کرے گی۔ پھر جو ان کے گود سے اور پھر امت کے اندر جو افراد پیدا ہوں گے وہ رازی اور غزالی، وہ شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی رحمہ اللہ، شیخ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے بڑے ولی پیدا ہوں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ابھی کوئی دروازہ بند نہیں ہوا ہے، اس امت میں ایسے ایسے افراد پیدا ہونے ہیں اور ہوں گے انشاءاللہ۔ ہمارے ان بزرگوں نے محنت کی۔ میں ابھی درخواست کر رہا تھا، حضرت سے عرض کر رہا تھا، حضرت ہمارے محترم صاحب حضرت مولانا رئیس الدین صاحب دامت برکاتہ اللہ کو شفائے کامل عطا فرمائے، ان کا سایہ تعبیر قائم فرمائے۔ علاقے کے جو پرانے ذمہ دار علماء ہیں انہوں نے قربانیاں دی، گھر گھر جا کر کے تھوڑی پر ہاتھ رکھ کے انہوں نے 2-2 روپے جمع کر کے 50 پیٹھے اٹھنے اور 94 جمع کر کے اور جو مدرسوں کو آباد کیا ہے، جو مشن کو چلایا ہے، آج الحمدللہ ثم الحمدللہ بڑے بڑے مدارس قائم ہوئے، بڑے بڑے چراغ جلے، اس سے پھر فارغ ہونے والے ایسے مولانا اسلم صاحب قاسمی جیسے یہاں پر مکاتب کو نصیب ہو گئے ہیں، ورنہ مکتب میں پڑھانے والے میاں جی ہوتے تھے، ان کا قرآن شریف خود کا بھی صحیح نہیں ہوتا تھا، لیکن قربانیاں ان کی بھی ہیں، ایسا نہیں۔ انہوں نے اپنے زمانے پر اپنے اعتبار سے جیسا علم تھا، جیسی معلومات تھی، انہوں نے قربانیاں دی اور محنت کی۔ آج الحمدللہ مفتی عبدالواحد صاحب کہہ رہے فتوحات کا زمانہ ہے، قربانیاں ان کے حصے میں بھی اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمیں تو بنا بنایا سب مکاتب مل گئے ہیں، ماحول بنا بنایا ہے، تقریر سننے والے بھی ہیں، پیسہ دینے والے بھی ہیں، خرچ کرنے والے بھی ہمارے جوان ہیں، الحمدللہ ایسا ماحول مل گیا ہے۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میرے دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ میں کچھ باتیں ان سے سوالات اور تو کروں، یہ کہاں تک اب قرآن شریف سے جواب دے گی؟ میں نے ان سے کہا اماں آپ کے پاس تو پانی بھی نہیں ہے، وضو کیسے کرتی ہے؟ 3 دن سے یہاں بیٹھی ہوئی ہے، وضو کیسے کرتی ہوگی؟ ایسی سوال کیے کیا بولے گی؟ اب کیا جواب دے گی؟ قرآن شریف کی آیت فوراً برجستہ پڑی، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ اگر تمہارے پاس پانی نہ ہو، اللہ نے اس زمین کو پاک بنایا ہے، اس زمین پاک زمین سے آپ تیمم کر لیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات بیان کی محدثین نے، حضرات صحابہ نے، ان خصوصیات میں سے
ایک خصوصیت یہ بھی ہے اس امت کی کہ پوری زمین کو اللہ نے مسجد بنایا ہے. جہاں کہیں زمین پاک ہو وہاں نماز پڑھ سکتا ہے, تیمم کر سکتا ہے. یہ کسی اور امت کے لیے نہیں تھا. اذان کسی اور امت میں نہیں تھی, یہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر اذان ہے. اس طرح کی کئی خصوصیات ہیں. عبداللہ بن مبارک کی حیرت کی انتہا نہیں رہی. انہوں نے کہا, حضرت خاتون سے کہا کہ آپ دل میں دعا کی کہ میری کچھ خدمت قبول کر لیں. کہا اما جی میرے پاس اونٹنی ہے, آپ کی منزل تک میں آپ کو پہنچا دوں, قبول فرما لیں. اس خاتون نے قبول بھی کیا تو کیا آیت پڑی ہے, وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ. اللہ رب العالمین قدرداں ہیں, خوش ہو گئے, جلدی سے گئے اپنی اونٹنی کی نکیل باہر لے کر پکڑ کر سامنے آئے اور اونٹنی کو بٹھا دیا. لیکن وہ خاتون تو پردہ نشین تھی, وہ کھڑی تو ہو گئی, لیکن اونٹنی پر اونٹنے پر بیٹھنا یہ آسان نہیں ہوتا ہے, کہیں بے پردگی نہ ہو جائے. اس خاتون نے اس موقع پر بھی درس دیا اور قرآن کریم کی آیت پڑھی 18 سپارے کی, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. ایمان والوں سے کہہ دو اپنی نگاہیں نیچی کر لے, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے. میں سمجھ گیا کیا کہنا چاہتی ہے. یہ خاتون پردہ نشین ہے. میں نے اونٹنی کو تو چھوڑ دیا اور چہرہ ادھر کر کے کھڑا ہو گیا, پیٹ کر دی کہ آرام سے خاتون بیٹھ جائے, پھر میں اونٹنی کو لے کر. لیکن اونٹنی پھرکی, ایک دم کھڑی ہو گئی, خاتون نیچے گر گئی. اللہ کی نیک بندی تھی. عبداللہ بن مبارک بھاگ کر آئے, اس خاتون کو سنبھالا اور دل میں اپنے اوپر ملامت کی کہ اللہ میری وجہ سے اس خاتون کو, اس اللہ کی نیک ولیہ کو تکلیف ہوئی ہے. اس خاتون نے برجستہ تسلی دی, کہنے لگی ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم من اللہ. یہ میرے اپنے کرتوت ہے, میرے اپنے اعمال ہیں, آپ کا کچھ قصور نہیں ہے. عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں اللہ یہ کیسی خاتون ہے, یہ کیسی خاتون ہے. ہر موقع پر اونٹنی کو بیٹھا دیا اور کہا اما ذرا بیٹھو, میں اونٹنی کو باندھ دیتا ہوں. نکیل پاؤں کو باندھ دیا گوڑے کو. کہنے لگی فَفَاهَمْنَاهَا سلیمان, کیا شاندار آپ نے تدبیر اختیار کی ہے. وہ قرآن کریم کی آیت پڑھی, شاید کوئی لفظ چھوٹ جائے. خاتون بیٹھ گئی اور جب اونٹنی کو کھڑا کیا, اس خاتون نے قرآن کریم کی آیت پڑھی جو سفر کے اندر پڑھی جاتی ہے اور وہ جوانوں کو بھی یاد ہونی چاہیے اور ہمارے مکاتب میں یاد کراتے ہیں. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. یہ آیت سفر کی ہے, بہت بہترین ہے. یہ آیت پڑھ کر روانہ ہو گئی. عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ میں نے اس خاتون سے سوال کر لیا, اما آپ کے کون شوہر ہیں, شادی آپ کی کس سے ہوئی ہے, کس گھر کی خاتون ہے, ایسے ہی سوال کر لیا. اس خاتون نے قرآن کریم کی آیت پڑھی, لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. اس طرح کی بس سوالات مت کیجیے, ڈانٹ پلائی ان کو. عبداللہ بن مبارک کہنے کہ میں نے معافی مانگ لی, اما میں نے غلط سوال کر لیا ہے, میں معافی چاہتا ہوں. اور معاف بھی کیا تو قرآن کریم کی آیت پڑھ کر کہنے لگی لا تثریب علیکم اليوم, آج کے دن تمہیں معافی ہے. اس وقت مکہ المکرمہ جب فتح ہوا تھا اس موقع والی وہ آیت پڑھی. عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ اب میں کیا پوچھوں, میری خوشی کے ٹھکانے نہیں تھے. میں اتنا خوش, اونٹ کی نکیل پکڑی اور میں تیز تیز چل رہا ہوں اور میں جا کر دیکھوں گی عورت کس گھر میں جاتی ہے, اس کے گھر کے لوگ کیسے ہیں, خاندان کیسا ہے, یہ ہے تو کون خاتون ہے. یہ اب مگن کے اندر چل رہے ہیں اور تیزی کے اندر اشعار گنگنانے لگے. اس خاتون نے اوپر سے بیٹھے ہوئے قرآن شریف کی 2 آیتیں پڑھی. ایک میں تو ان کو ڈانٹ کر یہ کہا وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ, اپنی آواز اپنی رفتار کم کیجئے, اوپر عورت بیٹھی ہوئی ہیں, اونٹ کو تیز مت کیجئے. آپ آہستہ کر دیا. پھر قرآن کریم کی آیت پڑھی فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. یہ کیا پڑھتے ہو زمانہ جاہلیت کے اشعار. قرآن کریم کی سورت جو بھی یاد ہو, جو بھی سورت یاد ہو, جو آسان لگے وہاں سے پڑھیے. اس خاتون نے کیسا درس دیا ہے, اس میں یہ سبق دیا ہم سب کو, پوری امت کو, کہ انسان کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. جو بھی سورت یاد ہو, قل اللہ شریف یاد ہو یا سورہ فاتحہ یاد ہو, الحمد شریف یاد ہو, اسی کو پڑھتے رہنا چاہیے. ایک ایک حرف کے اوپر نیکیاں ملتی ہے. عبداللہ بن مبارک کہتا ہے کہ میں نے گنگنانا شروع کر دیا, قرآن کریم کی سورتیں پڑھنی شروع کر دی اور مجھ پر بڑا احسان کیا اس عورت نے, میری تربیت کی اس سفر کے اندر.
لیکن میں نے دیکھا قافلہ سامنے نظر آ رہا ہے. میرے دل میں بات پیدا ہوئی کہ قافلہ تو آ گیا ہے اور ہو سکتا ہے اسی قافلے کی یہ عورت ہے, اور آج کے بعد قافلے میں پہنچنے کے بعد یہ عورت اپنے گھر والوں کے ساتھ اور میں واپس لوٹ جاؤں گا. لیکن یہ راز تو نہیں کھلا یہ عورت ہے کون. میں نے کتنے سوالات کر لیا, ہر سوال کا جواب قرآن شریف کی آیت پڑھ کر کے, اور ایسی آیت پڑھتی ہیں, ایسا قرآن شریف کا جملہ وہاں سے اٹھاتی ہیں کہ میرے سوال کا جواب بن جاتا ہے. کیسا کمال اس کو اللہ نے دیا ہے. عبداللہ مبارک نے دل میں سوچا اور ایک دو سوال اور مرتب کیے. جلدی سوال کر لیتا ہوں. کہنے لگے اماں جی یہ قافلہ سامنے, اس قافلے کے اندر آپ کے کون ہیں, آپ کے رشتہ دار کون ہیں اس کے اندر. اس خاتون نے قرآن شریف کی آیت پڑھی, المال والبنون زینت الحیات الدنیا, المال والبنون زینت الحیات الدنیا. میں سمجھ گیا بنون بیٹوں کو بولتے ہیں, ان کے بیٹے اس قافلے کے اندر ہے. میں نے ایک سوال ایسے ہی کر لیا, اما بیٹے کیا کرتے ہیں, ان کا مشغلہ کیا کام ہے, کیا کاروبار ہے. برجستہ قرآن شریف کی آیت پڑھی وعلامات وبالنجم هم یہتدون. وہ قافلے کے رہبر ہیں, وہ رہبری کرتے ہیں, قافلوں کو لاتے لے جاتے ہیں. اللہ تیری شان میں کیا بولوں, میں کیا سوال کروں ان سے. عبداللہ مبارک کہتے ہیں میں نے نام پوچھے, اماں کتنے بیٹے تیرے ہیں اور ان کے نام کیا کیا ہے, اب کیا بولے گی. اس خاتون نے قرآن شریف کی 3 آیتیں الگ الگ سے پڑھی, یا یحییٰ خذ الکتاب, دوسری آیت پڑھی وکلم اللہ موسیٰ تکلیما, تیسری آیت کہیں اور سے پڑھی واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. میں سمجھ گیا 3 بیٹے ہیں, ایک کا نام ابراہیم ہے, ایک کا نام یحییٰ ہے, ایک کا نام موسیٰ ہے. تینوں کے نام بھی بتلا دیے اور قرآن شریف کی آیت پڑھ کر بتلائے. عبداللہ مبارک چپ ہو گئے کہ اللہ میں کیا کروں. قافلہ سامنے آیا, میں نے قافلے والوں سے کہا قافلے والوں رکو, ابراہیم اسماعیل موسیٰ, کون ہے ابراہیم کون ہے اسماعیل. پیچھے مڑ کر دیکھا, اونٹنی پر ان کی والدہ بیٹھی ہوئی, پہچان لیا. 3 جوان لڑکے بھاگتے ہوئے آئے, بڑے حسین و جمیل خوبصورت. اس عظیم ماں کے بیٹے, ان کے چہرے پر نور, جیسے ہمارے بچوں کے چہرے پر کیسا نور ہے. لگتا ہے کہ دیوبند کے طالب علم ہیں. انشاءاللہ دیوبند بھی پہنچیں گے, انشاءاللہ یہ عالم بھی بنیں گے اور مفتی بھی بنیں گے. یہ بچیاں عالمہ بنیں گی انشاءاللہ, ماحول بدلے گا انشاءاللہ. آپ نے جو ساتھ دیا ہے, یہاں وقت لگایا, آپ نے بچوں کی حوصلہ افزائی کی ہے, اس رونق کو شاندار بنایا ہے. انشاءاللہ آپ کو بھی اجر ملے گا. اور اس نیت کے ساتھ یہاں پر بیٹھیں کہ اللہ ہمارے بچوں کو بھی ہماری نسلوں کے اندر دین کی داعی پیدا فرما, حافظ قرآن پیدا فرما. بچوں کے بارے میں دعا کریں, نسلوں کے بارے میں دعا کریں. عبداللہ مبارک نے آواز دی, 3 بچے آئے, اپنی اونٹنی کو بٹھایا, والدہ کو اتارا. والدہ نے ان کی پیشانی پر بوسہ دیا. اس کی والدہ نے ان کو اپنا چوما لاڈ پیار کیا, اور اس ماں نے, خاتون نے پردے کے اندر قرآن شریف کی آیت پڑھ کر متوجہ کیا اپنے بیٹوں کو, اور قرآن شریف کی وہ آیت پڑھی جو اصحاب کہف والی ہیں. میں امام صاحب سے درخواست کروں گا کہ امام صاحب اگر تفسیر شروع نہ کی ہو تو اصحاب کہف والی بلکہ سورہ کہف ہی کو شروع کر دیں. امام صاحب تفسیر چلتی, امام صاحب اسلم صاحب انشاءاللہ شروع کریں گے, اور سورہ کہف سے شروع کرنا. آپ لوگ بیٹھنا, مشورہ کرنا, جمعے کے دن یا کسی ایک نماز میں امام صاحب دیکھ کر کے میں ان کو تفسیر بھی لا کر دوں گا انشاءاللہ. ہر روز یا ہر ہفتے میں ایک مرتبہ تفسیر کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ کہف کی آیت پر اس خاتون نے اپنے بیٹوں کو متوجہ کیا, فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ مِنْ وَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ. اس آیت کو سننا تھا. ایک ان کا بیٹا بھاگتا ہوا گیا اور تھوڑی دیر کے بعد پھر واپس کھانے پینے کا سامان اور دسترخوان لگ گیا. باتوں کے اندر دسترخوان لگ گیا. اس خاتون نے عبداللہ ابن مبارک جو اپنے وقت کے محدث ہے ان کی طرف توجہ دلا کر درخواست کی. قرآن شریف کی آیت پڑھی, کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ, فی الایام الخالیہ. جو آپ نے میرے ساتھ ہمدردی کی ہے, لمبا سفر کیا ہے, مجھ پر احسان کیا ہے, آپ مہمان نوازی قبول کر لیجئے اس کے عوض میں. عبداللہ مبارک کو موقع مل گیا, کہنے لگے میں مہمان نوازی قبول نہیں کروں گا, میں اس وقت تک قبول نہیں کروں گا جب تک یہ راز نہ کھل جائے. یہ خاتون کون ہے, یہ بڑھیا کون ہے, یہ عورت کون ہے,
اتنا لمبا سفر کیا ہے، اتنی خدمت ہوئی ہے، اتنے سوالات میں نے کیے ہیں، لیکن راز کھلا نہیں ہے. یہ ہے تو کون ہے؟ ان کو یہ مقام کیسے ملا ہے؟ یہ رتبہ کیسے ملا ہے؟ جب تک کہ راز نہیں کھلتا ہے میں مہمان نوازی قبول نہیں کروں گا. ان کے بیٹوں نے کہا آپ مہمان ہیں، قبول فرما لیجئے، یہ ہماری والدہ ہے. راز یہ ہے کہ ہماری ماں ہے. یہ 40 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، 40 سال کے عرصے میں کبھی بھی انہوں نے اپنی زبان سے قرآن شریف کے علاوہ نہیں بولا ہے. میری ماں نے 40 سال کے عرصے کے اندر نہ جانے کتنوں کو پڑھا دیا ہے، اور پورے گھر ہی کا نہیں، پورے محلے گاؤں کا نہیں، اطراف کے اندر جتنی بستیاں ہیں ماحول بدل دیا ہے، انقلاب برپا کر دیا ہے. پورے گاؤں کے لوگ ان کی زبان کو سمجھتے ہیں. قرآن شریف پڑھنے والے پیدا ہو گئے ہیں اور قرآن شریف سے محبت کرنے والے پیدا ہو گئے ہیں. زبان عربی انہوں نے سیکھ لی ہے، اور پورے علاقے کے اندر خواتین کیا، مرد کیا، چھوٹے بڑوں کے اندر ایسا انقلاب پیدا کر دیا ہے. یہ خاتون رہنے والی کہاں کی تھی؟ غزہ اور فلسطین کی تھی. غزہ اور فلسطین کی رہنے والی. وہاں کی مائیں ایسی ہوتی ہیں، ان کے گود کے اندر تڑپتے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں میرا بچہ، میرا بیٹا، میرا شوہر شہید ہو گیا ہے، سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ تو نے قبول فرما لیا ہے. مولانا یاسین صاحب رحمت اللہ علیہ جو غزہ میں محنت کی ہے، وہ نبیوں کی سرزمین ہے، ہزاروں بڑے بڑے پیغمبر وہاں پر تشریف لائے ہیں. ان ماں نے ایسی محنت کی ہے کہ جو آپ سب جانتے ہیں، یہودیوں کی بربریت، ان کا ظلم، ان کی ظلم کی داستانیں ساری دنیا دیکھتی ہے، جوان جانتے ہیں، شہر والے، گاؤں والے، پڑھے لکھے ان پڑھ سب جانتے ہیں. لیکن غزہ اور فلسطین کے لوگوں نے، ان کی ماں نے جو بچے تیار کیے ہیں، سب کچھ لٹ گیا ہے لیکن کچھ نہیں لٹا ہے. انہوں نے کہا ایمان ہے، اللہ کی یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں. جنت کے اندر شہداء کی جو صفحے لگے گی، شہیدوں کے مقام بلند ہوں گے، اس موقع پر غزہ اور فلسطین کے شہداء کی صفحے ہوگی، ان کا استقبال ہوگا جنت کے اندر. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزہ اور فلسطین والوں کو بلائیں گے، شہداء پہلے آ جاؤ. شہداء کا مقام اونچا ہے. ایسی مائیں کب پیدا ہوتی ہے؟ جب ہمارے بزرگان دین محنت کرتے ہیں. یہ بچے اور بچیاں آج کل چھوٹے ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے، لیکن سب نے حوصلہ افزائی کی ہے. انشاءاللہ انہی کے اندر رازی الغزالی اور مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ، شیخ حمید الدین رحمت اللہ علیہ، بڑے بڑے علماء، صلحاء، بزرگان دین، اولیاء اللہ ان کے اندر پیدا ہوں گے انشاءاللہ. اللہ رب العالمین ہماری بستی کو بہت قبول فرمائے. عبداللہ بن مبارک نے اس موقع پر کہا، اس خاتون کی داستان کو سن کر کے، اور کہنے لگے ذالک فضل اللہ، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ اللہ کا فضل ہے. اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جتنا چاہتا ہے دیتا ہے. یہ اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے. طلب ہونی چاہیے. ان علماء سے، اس سب کے اندر بیٹھے ہوئے بزرگان دین کے چہرے دیکھو، ان سے محبت کرو. ہمارے میں سے ہیں، ہمیں میں سے ہیں، الگ سے اوپر سے نازل نہیں ہوئے. جبریل امین ان کو جنت سے لے کر نہیں آئے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کے سینوں کے اندر قرآن شریف کو رکھا ہے. ہمارے حافظ رئیس الدین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر تشریف فرما ہے. شامنا سے کے رہنے والے میں ایک بات عرض کر دوں، میں کبھی سنایا بھی کرتا ہوں. میں نے ان کے ابا کو دیکھا ہے، آپ بہت لوگ بوڑھے جانتے ہیں. یہ مجھے بتا رہے کہ جب میں نے قرآن شریف شروع کیا، ابھی ہمارے مولانا یوسف صاحب جو اناؤنسر تھے، بہت شاندار اناؤنسر کیے ہیں اور حق ادا کیا ہے. مجلس کو شاندار جوڑا ہے، بچوں کو بہترین پروگرام کو لے کر چلے، بہت اچھا مرتب کیا ہے. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ان سب کے علمی اور روحانی فیض کو اللہ تعالیٰ عام اور تام فرمائے، بہت قبول فرمائے. حافظ صاحب مجھے کہہ رہے کہ میرے والد صاحب کو جو پتا چلا کہ میرے بچے نے قرآن شریف شروع کیا ہے، ایسی خوشی کا اظہار کیا جو ابھی مولانا عرض فرما رہے تھے ابھی. اور جب سے میں نے قرآن شریف شروع کیا کہ میں اپنے ابا کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، میرے والد نے اس کا اہتمام کیا کہ بیٹے یا تو آگے چل یا میرے ساتھ ساتھ چل، پیچھے مت چل. دل میں ارمان تھا. کتنی مرتبہ میں نے دیکھا درسگاہوں میں آتے تھے حافظ رمضان صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے. ان کے بھی ہزاروں شاگرد ہیں، ہزاروں شاگرد ان کے ہیں، وہ تو جنت میں ہیں.
ان کی نسل کے اندر بھی ان کی روحانی شاگردوں میں شاگرد ہیں الحمدللہ. یہ بافیض ادارے ہیں. میں نے ان کو وہاں پر بھی دیکھا اور درسگاہوں میں دیکھا. جب حفظ کی درسگاہ میں داخل ہوتے تھے الٹے پاؤں چلتے تھے. کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن شریف کی میری پشت ہو جائے. ہمارے پرانے بزرگان دین قرآن شریف کی پشت نہیں کرتے تھے, پیٹھ نہیں کرتے تھے. جب دل میں ادب و احترام ہوتا ہے قرآن شریف کا اور طلب ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین بھی دیکھ رہا ہے. اللہ پھر نسلوں میں عالم پیدا فرماتے ہیں. امام غزالی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی ایمان والا علماء سے محبت کرے, بزرگوں سے محبت کرے, اس نیت کے ساتھ میں, اس جذبے سے کہ اللہ تو نے ان کے سینوں کے اندر قرآن شریف رکھا ہے, اس لیے ہم اس سینے کا بھی احترام کرتے ہیں. کپڑے ہم نے بھی پہن رکھے ہیں, کپڑا پاجامہ بھی ہے, کپڑا نیچے بھی پہنا جاتا ہے. کپڑے ہوتے ہیں, لیکن وہی کپڑا اگر تھان میں سے پھاڑ کر کے قرآن شریف کا جستان بنا دیں, قرآن شریف کی کھولی بنا دیں, ہم اس کو چومتے ہیں, اس کو قدر کی نگاہوں سے ہم دیکھتے ہیں, آنکھوں سے لگاتے ہیں. کپڑا وہ بھی ہوتا ہے, لیکن کپڑے کا فرق ہے. اس کپڑے کو نسبت قرآن شریف سے ہو گئی ہے, وہ بھی قابل احترام بن جاتا ہے. کسی کپڑے کو نسبت خوش نصیب کپڑا بیت اللہ شریف کا غلاف بن جاتا ہے. لوگ چومتے ہیں اور تڑپتے ہیں کہ غلاف کو ہاتھ لگانے کو موقع مل جائے, بیت اللہ کے غلاف کا ایک ریشہ مل جائے, اپنے کفن کے اندر رکھ دیں, بخشش کا ذریعہ بن جائے. کپڑا وہ بھی ہوتا ہے, کپڑا ہم نے بھی پہن رکھا ہے, لیکن جب نسبت کسی بڑی چیز کے ساتھ ہو جاتی ہے, دین کے ساتھ ہو جاتی ہے, اللہ کے گھر کے ساتھ ہو جاتی ہے, یہ چٹائیاں ہیں, یہ بھی قابل احترام بن گئی ہے. اس فیکٹری کے اندر نہ جانے کتنے کپڑے بنتے ہوں گے, لیکن وہ قابل احترام تو نہیں ہوتے ہیں. اس لیے ان بچوں کی سینوں کے اندر جو اللہ نے قرآن شریف رکھا ہے, ہم خود بھی احترام کریں اور دوسروں کو احترام کی تلقین دیں. انشاءاللہ طلب ہوگی, ہمارے نسلوں میں اللہ رب العالمین دین کے داعی حافظ قرآن پیدا فرمائیں گے, انشاءاللہ پیدا فرمائیں گے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.